السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں دوست دارم بائی عریشہ پارٹ 35۔ وہ اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کی کلائی اس کے مضبوط ہاتھ میں قید تھی، جبکہ دروازے پر کھڑا عارش نگاہوں میں شرارت لیے مسکرائے جا رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے اس بند کمرے کے پیچھے؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے، میں تو کب سے انتظار کر رہا تھا کہ زاوش باہر آئے گی تو میں بھی ساحر سائی کی خیریت دریافت کروں گا، لیکن یہاں تو میرا انتظار ہی رہ گیا۔ اب پچھلے آدھے گھنٹے سے میں دروازے پر کھڑا ہوں، آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ زاوش بھابھی، اگر آپ کی میٹنگ مکمل ہو چکی ہو تو میں بھی ذرا سادہ سائی سے بات کر لوں، وہ سر جھکاتے ہوئے بڑے شرارتی لہجے میں اس سے کہہ رہا تھا، بلکہ اجازت مانگ رہا تھا۔ ہاں ضرور، آپ بات کر لیں، میں چلتی ہوں دارم مدا سائی کے کمرے میں وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے اس سے کہنے لگی، لیکن ساحر کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیتا ہوا عارش کو دیکھنے لگا۔ تم بعد میں آنا عارش سائی، ہم بعد میں بات کریں گے، فی الحال میں مصروف ہوں۔ جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا، اور اب کوئی فضول بات نہیں، وہ اسے جانے کا اشارہ کرتا ہے، اس کو اپنے قریب بیٹھنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں، عارش تڑپ اٹھا تھا۔ شادی کیا ہوئی؟ آپ بھی بدل گئے نا؟ سب لوگ بدل جاتے ہیں شادی کے بعد۔ میں آپ کو بہت مضبوط سمجھتا تھا، سخت لونڈا سمجھتا تھا، لیکن آپ بھی نکلے نا جورو کے غلام۔ وہ ہاتھ ملتے ہوئے بالکل عورتوں کی طرح دہائیاں دے رہا تھا۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ پیرس کا ایک بہت ہی مشہور اور پڑھا لکھا سنگر ہے۔ زاوش، نیچے سے میرا جوتا اٹھا دو، وہ ہاتھ نیچے کی جانب کرتا زاوش سے کہنے لگا تو وہ اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بنا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ زاوش مسکراتے ہوئے اسے جاتے دیکھ کر ساحر شاہ کی جانب متوجہ ہوئی۔ عارش کے بارے میں وہ زیادہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی، صرف اتنا پتہ تھا کہ ان کے دور کے کزن پیرس میں بھی ہے۔ عارش شاہ پہلے بھی آتا جاتا رہا تھا پاکستان، لیکن اس کے ساتھ اس کی اتنی زیادہ دوستی نہیں تھی، اور پھر اب تو کافی سالوں سے وہ واپس نہیں آیا تھا، اسی لیے اسے زیادہ سمجھنا اس کے بس سے باہر تھا۔ لیکن ساحر اکثر اپنی پھوپھو سائی سے ملنے جاتا تھا، اور اس کے ساتھ اس کی بہت زیادہ دوستی تھی، ورنہ اس کے علاوہ اور کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ساحر شاہ سے مذاق کرتا۔ ساحر کے سامنے تو ویسے بھی سب کی بولتی بند ہی رہا کرتی تھی، اس کا منہ بھی تو نکاح کے بعد ہی کھلا تھا جہاں تک اسے یاد تھا۔ ساحر شاہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کی مسکراہٹ میں چھپی اس کی ذومانی خاموشی سمجھ کر وہ نظر جھکا گئی تھی۔ دوسری طرف دارم سائی، خدا کے لیے مجھے گھر لے چلو، میں تنگ آ گیا ہوں یہاں اس ہسپتال میں، اس بیڈ پر پڑے پڑے، ان دوائیوں کی بدبو خود میں اتارتے اتارتے، بس اور ظلم مت کرو مجھ پر، نہ جانے کون سی بات کا بدلہ نکال رہے ہو تم مجھ سے۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، بس بہت ہو گیا، خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے چلو، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ میں ساری زندگی تمہاری بہن کے ہاتھ کے کڑوے زہریلے کریلے کھا لوں گا، لیکن یہ ہسپتال کا کھانا مجھ سے کھایا نہیں جاتا۔ بھئی اتنا بھی کیا پرہیز کروانا، جان لوگے کیا؟ پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے مجھے یہاں، نہ تو یہ منحوس لوگ گھر جانے دے رہے ہیں اور نہ ہی کچھ اچھا کھانے کو دے رہے ہیں، اور اگر غلطی سے سگریٹ کی ڈبی کو ہاتھ لگا دوں تو 1 گھنٹے کا لیکچر۔ کوئی پوچھے ان لوگوں سے کیا ان کے گردے خراب کر رہا ہوں میں؟ دھرم سائی نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا وہ شروع ہو چکا تھا، اور سگریٹ کی بات اس نے کیوں کی تھی یہ بھی وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا، کیونکہ دارم سائی نے خود اسے منع کیا تھا کہ جب تک ہسپتال میں ہو تب تک سگریٹ نوشی نہ کرو، لیکن جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا اس نے سب سے پہلے سگریٹ کی ڈبی کو ہی اٹھایا تھا، اور ساتھ ہی میں لمبی چوڑی گردان تھی تاکہ وہ اسے سگریٹ پینے سے منع نہ کرے۔ اس بار دارم سائی نے بھی اسے سگریٹ پینے سے روکا نہیں تھا، بلکہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب ہی بیٹھ گیا اور اسے سگریٹ پیتے ہوئے دیکھتا رہا۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھ لیا ہے، واپس جانے کی اجازت مل چکی ہے، انشاءاللہ کل ہی میں تمہیں واپس حویلی لے جاؤں گا، بس تمہارا آخری چیک اپ رہتا ہے۔ ڈاکٹر کو شک ہے کہ ہڈی میں کوئی بڑا فریکچر آیا ہے جو آگے جا کر تمہارے لیے مسئلہ پیدا کر سکتا ہے۔ جب تمہیں گولیاں لگی تھی، ایک گولی تو تمہارے سینے میں لگ گئی، جبکہ دوسری گولی جو کندھے پر لگی تھی ڈاکٹر نے اسے نکالنے میں دیر کر دی، کیونکہ ان لوگوں نے پہلے تمہارے سینے کا آپریشن کیا تھا۔ کندھے پر لگنے والی گولی نے بہت برے اثرات دکھائے ہیں، اس نے تمہاری ہڈی کو بہت برے طریقے سے ڈیمیج کیا ہے، بیچ میں سوراخ ہو گیا ہے، اور ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ جب تک ہڈی ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک تمہیں سب سے زیادہ احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ یہ زندگی بھر کا مسئلہ بن سکتا ہے، اسی لیے ڈاکٹر نے تمہیں کسی بھی طرح کی موومنٹ سے منع کیا ہے۔ تمہیں حد سے زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی، جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ تمہیں بہت سارے ایسے کام کرنے پڑ جائے جو تم کبھی نہیں کرنا چاہتے، اور کچھ پابندیاں بھی ہے، وہ تمہید باندھ رہا تھا۔ ساحر سائی بہت غور سے سن رہا تھا، جب وہ بولتے بولتے رک گیا۔
دارم سائی تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ بات کلیئر کرو یار، پہلے ہی مجھے یہ ہسپتال میں بیٹھے بیٹھے اتنے جھٹکے دیے جا رہے ہیں کہ میں ہر روز نئے جھٹکے کے لیے تیار رہتا ہوں۔ وہ اسے کچھ کہنے کے لیے الفاظ ڈھونڈتے دیکھ کر خود ہی اس کے لیے آسانی پیدا کرتا پوچھنے لگا، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، بس یہ بتا رہا ہوں کہ بابا سائی نے ایک فیصلہ کیا ہے جو تمہیں چاچو سائی خود بتائیں گے۔ اور یہ فیصلہ کس چیز کے بارے میں ہے یہ بھی بتا دو، اور بابا سائی آ کر کیوں بتائیں گے؟ بابا سائی آ کر کیوں بتائیں گے؟ تم ہی بتا دو مجھے جو بتانا ہے، ممکن ہے تمہاری بات میں زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ جاؤں، اور جلدی سے جلدی میرے ہسپتال سے نکلنے کا بھی انتظام کرو، کل کی بجائے آج کرو۔ 10 دن سے اس ہسپتال میں پڑے بالکل اس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں جیسے میں ہسپتال میں نہیں بلکہ جیل میں ہوں۔ اسے اپنی کنڈیشن بتاتے ہوئے بولا تو دارم سائی کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ اب جو بھی باتیں ہیں چاچو سائی خود آ کر کریں گے، فی الحال میں نکل رہا ہوں، ڈاکٹر سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اس کے قریب سے اٹھتا دروازے تک گیا، جب ساحر سائی نے اسے پکارا اس نے مڑ کر دیکھا، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ خیریت تو ہے دارم سائی؟ ہم 10 دن سے یہاں ہسپتال میں پڑے ہیں اور تمہاری بیوی نے جھانکا بھی نہیں۔ تم دونوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ اگر غلط بھی ہوتا تو وہ شاید تمہیں دیکھنے کے لیے ضرور آتی۔ اس کے دماغ میں 10 دن سے یہی سوال چل رہا تھا کہ نور ہسپتال کیوں نہیں آئی تھی، اسی لیے اس نے پوچھ بیٹھا، جبکہ اس کے سوال پر وہ مسکرایا تھا۔ میری بیوی کے بہانے اپنی بیوی کو مس کر رہے ہو، سب پتہ ہے مجھے۔ ساحر سائی فکر مت کرو، شام تک آئے گی تم سے ملنے کے لیے، ہو سکتا ہے تمہارے لیے کریلے بنا کر لائے، تیار رہنا کھانے کے لیے۔ وہ اس کے سوال پر موضوع بدلتا ہنستے ہوئے بولا، ہائے وہ تو دل کا ٹوٹا ہے، کریلے کی جگہ زہر کھلا دے تو بھی کون کمبخت انکار کرے گا۔ وہ زیر لب بڑبڑاتا ہوا دل فریب انداز میں مسکراتا واپس بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ ان 10 دنوں میں زاوش ایک دن چھوڑ کر اس سے ملنے ضرور آتی تھی، وہ تو 24 گھنٹے اس کی شکل دیکھنے کو تیار تھا، لیکن اماں سائی اسے زیادہ باہر نہیں رہنے دیتی تھی، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ نئی نویلی دلہن کو اس طرح باہر کے چکر نہیں لگانے چاہیے۔ اب اماں سائی کیا جانے وہ اس نئی نویلی دلہن کو روک کر اس نئے نویلے زخمی دلہے پر کتنا ظلم کر رہی ہے۔ خیر جو بھی تھا، اتنا ہی احسان کافی تھا کہ وہ ایک دن چھوڑ کر ہی صحیح آ تو رہی تھی۔ اس کی نگاہیں ٹھنڈی ہو جاتی تھی اس کا دیدار کر کے۔ تم تو بریانی بنا کر لائی ہو، میں تو کریلوں کا منتظر تھا۔ معصوم لومڑی، اس کے آنے پر وہ مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ٹفن لے چکا تھا۔ شکر تھا کہ کچھ تو کھانے کو ملا تھا، ورنہ ہسپتال کے کھانے کھا کھا کر تنگ آ چکا تھا۔ مجھے پتا ہے آپ کو کریلے بالکل پسند نہیں ہے، خاص کر میرے ہاتھ کے بالکل بھی پسند نہیں ہے، لیکن میں اچھے کریلے بنانا سیکھ جاؤں گی، آپ ایک بار گھر تو آئے۔ وہ فرمانبردار بیوی کی طرح اس کے پاس بیٹھی بولی تھی، جبکہ بابا سائی مسکراتے ہوئے ان دونوں کی گفتگو سن رہے تھے، جو کہ بہت کم آواز میں ہونے کے باوجود بھی آسانی سے ان کے کانوں تک رسائی حاصل کر رہی تھی۔ اس کے لیے کھانا نکالتے ہوئے تھوڑا سالن اس کے ہاتھ پر گر گیا تو وہ اٹھ کر اٹیچ واش روم میں دھونے چلی گئی تو بابا سائی اس کے پاس آ بیٹھے۔ وہ جانتا تھا انہوں نے اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جی بابا سائی بولے، میں ویسے بھی آپ کا انتظار کر رہا تھا، جلدی سے بتائیے وہ بات جو آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں۔ دھرم سائی ادھوری بات بتا کر چلا گیا۔ تو آپ بتائیں کیا ہوا ہے، کون سی ہڈی کو کیا مسئلہ ہوا ہے، اب آپ تفصیل سے بتائیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا بیٹا کمزور نہیں ہے۔ نہیں بیٹا، زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے، بس ڈاکٹر نے 1 مہینے کے لیے ہر طرح کی موومنٹ بند کر دی ہے، مطلب ہر طرح کی۔ تم اپنی اس ہڈی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں دے سکتے، اور تم نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، بابا سائی اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ جی بابا سائی، میں اپنے کندھے کو بالکل موو نہیں کرتا، کیونکہ ہاتھ ہلانے سے واقعی مجھے کافی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور کل تو گھر چلا جاؤں گا، خود ہی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے انہیں یقین دلایا تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اس طرح کی موومنٹ کی بات نہیں کر رہا، میں تمہیں کچھ اور بتانا چاہ رہا ہوں۔ وہ پھر سے بات ادھوری چھوڑ گئے۔ جی بتائیں، آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ان کی ادھوری بات چھوڑنے پر وہ پھر سے سوال کرنے لگا تو بابا سائی کا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ ٹھیک ہے، کلیئر بات کرتا ہو، تم 1 ماہ تک زاوش کے ساتھ کسی طرح کا رشتہ نہیں بنا سکتے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس قدر سیریس انداز میں بولے کہ سامنے بیٹھے شخص کو سچ میں جھٹکا لگا۔ 1 مہینہ؟ بابا سائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں 1 مہینے تک زاوش کے حقوق بھی پورے نہ کروں؟ زاوش میری بیوی ہے بابا سائی، میں اس کے ساتھ ایسی ناانصافی نہیں کر سکتا۔ ساحر سائی، زاوش بیوی ہے، بچی نہیں سمجھ جائے گی، اور جہاں تک تم اتنا اعتراض کر رہے ہو نا، تو تمہارے اپنے اندر چور ہے، ورنہ وہ بچی بہت سمجھدار ہے۔ 1 مہینے کے اندر تمہارا پلاسٹر کھل جائے گا، تمہاری ہڈی سیٹ ہو جائے گی، یہ بھی اپنی جگہ پر آ جائے گی، پھر تم دونوں ہنی مون پر چلے جانا اور سکون سے زندگی گزارنا۔ صرف 1 مہینے کی بات ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے، کیونکہ یہ بات تو وہ
وہ خود ہی سمجھ گئے تھے کہ زاوش کے معاملے میں ان کا بیٹا خود ہی بے صبرا ہے، اور یقیناً زاوش کے حصول کے لیے وہ اپنی تکلیف کی پرواہ ہرگز نہیں کرے گا۔ مطلب حد ہو گئی، گولی کیا لگی ہے، بیوی کے ساتھ تعلق ختم۔ یہ ڈاکٹر گوار خود کوئی شدید کنوارے ہیں، روز نئے اصول بنا کر رکھے ہیں۔ ایسا کوئی رول نہیں ہوتا میڈیکل میں، بندہ اپنی بیوی کو نہ دیکھے، بات نہ کرے، بات بھی کرو اور دیکھو بھی، بس ہاتھ مت لگاؤ۔ بابا سائی اس کی بات کاٹتے ہوئے بولے تو اس نے بڑے عجیب انداز میں انہیں گھورا تھا۔ اب آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں؟ کوئی اور پابندی لگانی ہے مجھ پر؟ وہ انہیں گھورتے ہوئے بولا۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں ساحر سائی، آپ دوست بھی نہیں ہیں، اور اس کے بعد تو بالکل بھی نہیں ہے، وہ جتاتے ہوئے بولا۔ تو میں کیا سمجھوں؟ تم میری بات کو سمجھ گئے؟ نہیں، میں کچھ نہیں سمجھا، نہ ہی میں آپ کی کوئی بات ماننے والا ہوں، وہ انکار کر چکا تھا۔ جب زاوش دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور برتن اس کے قریب سے اٹھانے لگی، کھانے کا دل تو ویسے بھی اس کا نہیں رہا تھا کچھ۔ رات یہیں پر رک جاؤ، صبح ساتھ چلیں گے۔ بابا سائی کے اشارے پر زاوش نے جانے کے لیے اٹھنا چاہا تو وہ اس کا ہاتھ تھام کر روکنے لگا۔ نہیں، اب صبح گھر پر ہی ملیں گے، ویسے بھی آپ آ ہی جائیں گے، اور صوفے پر میں ٹھیک سے سو نہیں پاتی، ساری رات نیند نہیں آتی، اور ویسے بھی آپ کے آنے کی بھی تیاری کرنی ہے نا۔ نظر چراتے ہوئے اس کے قریب سے برتن اٹھا چکی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، ہر کوئی اپنی مرضی کرتا ہے، بستر پر جو پڑ گیا ہوں، جو دل میں آئے کرو، میری سنتا کون ہے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے ناراضگی سے واپس پلٹ گیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ ایسا ہی ہو گیا تھا، کبھی اس کے نہ آنے پر اس سے روٹھ جاتا تو کبھی آ کر اس کی طرف نہ دیکھنے پر ناراضگی ظاہر کرتا۔ ان 10 دنوں میں زاوش نے اس کے کئی روپ دیکھے تھے، اور اس کا ہر روپ اس کے لیے خاص تھا۔ آپ کل آ جائیں گے نا گھر واپس؟ تو مجھے جانے دے تاکہ میں آپ کی واپسی کی اچھی سی تیاری کر سکوں۔ اس کی ناراضگی کو دیکھ وہ سمجھاتے ہوئے بولی۔ تھوڑی دیر پہلے ان دونوں کے مابین ہونے والی ساری گفتگو اپنے کانوں سے سن چکی تھی، لیکن اس نے ان دونوں پر یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ چاچو سائی اس کے سامنے شرمندہ ہو۔ اپنے بیٹے کو وہ کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ ٹھیک کہتا تھا ساحر شاہ، وہ بیوی تھی، بچی نہیں۔ اور وہ یہ بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی کہ ایک بار گھر آنے کے بعد وہ اس سے دوری ہرگز نہیں بنائے گا۔ وہ تو یہاں ہسپتال میں بھی اس سے دور رہنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو گھر پر تو اس کا کمرہ اس کی ملکیت، وہ کیسے اس سے دور رہتا؟ لیکن اسے گھر جانا تھا، کیونکہ گھر جا کر ہی تو وہ اپنے دماغ کو ٹھکانے پر رکھ کر اس مسئلے کا حل تلاش کر سکتی تھی۔ وہ ساحر سائی کی محبت ہی اس کے لیے مصیبت نہیں بننا چاہتی تھی۔ دوسری طرف، نور بیٹا، تم دونوں میں سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ تم کیوں نہیں ہسپتال چل رہی ہو؟ ہر کوئی تمہارے بارے میں سوال پوچھ رہا ہے، لیکن تم ہسپتال نہیں جاتی۔ میری جان، ہوا کیا ہے تمہیں؟ اماں سائی اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے اسے سوال کرنے لگی۔ آج ان کے سوال سے بچنا نور کے لیے ممکن نہیں تھا۔ روز کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر وہ ان کے قریب سے اٹھ جاتی تھی، لیکن آج ایسا نہ ہوا۔ کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ناراضگی ہے اماں سائی، وہ میں دارم سائی کو زخمی حالت میں بیڈ پر پڑا نہیں دیکھ سکتی، اس لیے میں نے ہسپتال جانے کا بالکل نہیں کہا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لائے بڑی مشکل سے ان کے سوالوں کے جواب دے پائی تھی۔ ہائے میری بچی، میں تیرا دکھ سمجھ سکتی ہوں، بڑا مشکل ہوتا ہے سر کے سائی کو ایسی حالت میں دیکھنا، لیکن الحمدللہ دارم سائی بہت بہتر ہے، اور کل وہ دونوں واپس گھر بھی آ جائیں گے، تو پریشان مت ہو، اللہ سب ٹھیک کر دے گا، کل آ جائے گا تیرا سر کا سائی واپس۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتی پیار سے بولی تو نور مسکراتے ہوئے ان کے قریب سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی، لیکن ابھی دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ اس کا سر بری طرح سے گھوما۔ سر چکرانے پر اس نے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے ایک نظر اماں سائی کو دیکھا تھا، جو بیڈ پر لیٹی دوسری طرف کروٹ لے چکی تھی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی، اپنے چکراتے سر کو سنبھالتی اپنے کمرے کی جانب آ گئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے خان؟ کیوں بار بار مجھے فون کر رہے ہو؟ بتا تو چکی ہوں تمہیں، نہیں ہوا کام؟ ہر کوئی اٹھنے بیٹھنے پر سوال کرتا ہے، کیسے جاؤں میں ساحر سائی کے کمرے میں؟ اب تو زاوش وہیں پر رہنے لگی ہے نا، تو وہ ساحر شاہ کے کمرے سے باہر نکلتی ہے، اور نہ ہی میں اس کمرے میں جا کر لاکٹ تلاش کر سکتی ہوں۔ اور وہ بڑی بی بی سائی نے کہہ دیا کہ سہاگ کا کمرہ اس طرح سے ویران اچھا نہیں لگتا، اسی لیے بہتر ہے کہ اسی کمرے میں جا کر رہے، اور آج کل زاوش اس کمرے میں جا کر رہ رہی ہے۔ وہ اسے پوری تفصیل بتاتے ہوئے بولی۔ تم ہو ہی نکمی پلوشا خان، اب نے تم کو کہا تھا کہ 10 دن پہلے تمہارا پاس ایک بہترین موقع تھا، سب لوگ چلے گئے تھے گھر سے ہسپتال میں، تمہیں وہاں چلے جانا چاہیے تھا، تم ڈھونڈ کر لے بھی آتی، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، اتنا بہترین وقت گوا دیا۔ دوسری طرف سے خان غصے سے بولا۔ اس دن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی خان، تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتا، اس دن نور بی بی گھر پر ہی تھی،
اور وہ لڑکی جو مجھے مشکوک لگتی ہے وہ مسکان بھی۔ نور بی بی نے تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں دیکھا، سارا دن وہیں باہر بیٹھی رہی صوفے پر۔ نہ تو میں اس کے سامنے سے ساحر کے کمرے میں جا سکتی تھی اور نہ ہی بالکنی کے دروازے کی چابی میرے پاس موجود تھی، اور بالکنی میں جانا اتنا آسان نہیں، ساحر شاہ کا کمرہ دوسری عمارت پر ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے اپنی صفائی پیش کر رہی تھی، جبکہ خان نے دوسری طرف سے غصے سے فون ہی بند کر دیا۔ اس کی حرکت پر غصہ تو اسے بھی بہت آیا تھا، لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کس طرح اسے ساحر شاہ کے کمرے تک رسائی حاصل کرے، کس طرح وہاں جائے اور کیسے لاکٹ کو وہاں سے نکالے۔ ایک تو اس دن اتنی تلاشی کے باوجود بھی اسے وہاں سے لاکٹ نہیں ملا تھا۔ نہ جانے کہاں چھپا کر رکھا تھا ساحر شاہ نے مردان خان کی آزادی کا ثبوت۔ مردان خان بے گناہ تو ہرگز نہیں تھا، لیکن نہ جانے اس لاکٹ میں ایسا کیا تھا جو ان کو ہر حال میں چاہیے تھا۔ پلوشا کو سب تو نہیں پتا تھا، لیکن جتنا پتا تھا اس کے مطابق وہ لاکٹ بہت اہم تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد اس کا سر بری طرح سے گھوم رہا تھا۔ وہ بیڈ پر آ کر بیٹھی تو بھی عجیب محسوس ہونے لگا۔ وہ چکراتے سر کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن ابھی اسے لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے وامیٹنگ آنا شروع ہو گئی، تو جلدی سے باتھ روم کی جانب بھاگ گئی تھی۔ وامیٹنگ کے ساتھ ساتھ اسے رونا بھی آ رہا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن اس کا دل بہت خراب ہو رہا تھا۔ باہر اس نے اپنے چکراتے سر کو تھاما اور ایک بار پھر سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ظالم سائی، لگتا ہے آپ نے بد دعا دے ڈالی ہے، اتنی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی ہے، لگتا ہے صبح مجھے ہسپتال جانا پڑے گا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی دارم سائی کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن پھر اس نے اپنے دماغ کو زیادہ ڈسٹرب نہیں ہونے دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ گھر میں ان کا بہت گرینڈ ویلکم کیا گیا، گھر کے تمام افراد وہاں موجود تھے، ڈھول باجے بجائے گئے۔ آخر گھر کے دو جوان بیٹے موت کے منہ سے واپس آئے تھے۔ صدقہ خیرات شروع ہو چکا تھا، کالے بکرے صدقے کی نیت سے منگا لیے گئے تھے۔ پورا گاؤں ان کی خیر و خیرات دریافت کرنے کے لیے باری باری آ رہا تھا۔ دارم سائی کو زیادہ چوٹ نہ لگنے کے باوجود بھی اس کے چاہنے والے بار بار آ کر مل رہے تھے۔ آخر وہ گاؤں کا سردار تھا، سب کے لیے اہم تھا، یہاں تک کہ بزرگ خواتین و حضرات آ کر اس کا چہرہ چومتے آنسو بہا رہے تھے۔ ان سب کے لیے دارم سائی کتنا اہم تھا، اس بات کا احساس شاید اسے بھی آج ہی ہوا تھا، ورنہ وہ تو اپنی ہر طرح کی تکلیف یا دکھ میں اپنے گاؤں والوں کو شامل نہیں کرتا تھا۔ گاؤں والوں کو تو کیا، وہ تو اپنے درد کی خبر اپنے گھر والوں کو بھی نہیں ہونے دیتا تھا۔ وہ کسی کو کبھی اپنی وجہ سے تکلیف دینے کا روادار نہیں تھا۔ اس کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ ہر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لائے، ہر کسی کی تکلیف کو دور کرے، نہ کہ کسی کی آنکھوں کے آنسو بن کر اسے تکلیف دے۔ لیکن آج اسے احساس ہو رہا تھا یہ سب لوگ کتنی محبت کرتے تھے اس کے ساتھ، اور وہ اپنے رب کا شکر گزار تھا جسے اتنی محبت کرنے والے لوگ ملے تھے۔ جبکہ ساحر سائی کو بھی پیار تو بہت مل رہا تھا، لیکن تکلیف کے باعث وہ زیادہ دیر کسی کے پاس بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ پہلے تو کافی دیر مردان خانے میں بیٹھا رہا، مرد حضرات اس سے ملنے آتے جاتے رہے، لیکن جب تکلیف حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو اس نے اپنے کمرے میں جانا مناسب سمجھا۔ دارم سائی اور سنان سائی خود اسے کمرے تک چھوڑنے آئے تھے، جبکہ اس کا کہنا تھا کہ اس کے پاؤں بالکل ٹھیک ہے، وہ خود چل کر اپنے کمرے تک تو جا ہی سکتا ہے۔ لیکن یہاں کون تھا جو اس کی کسی بات کو سمجھتا، اور ان سب کی محبت اور توجہ کے سامنے وہ خود بھی بے بس تھا، اسی لیے خاموشی سے دارم سائی کے کندھے کا سہارا لیتا، جان بوجھ کر اس کے کندھے پر وزن ڈال کر اپنے کمرے تک آیا تھا، جبکہ اس کے انداز پر وہ مسکرا کر اسے روم میں چھوڑ گیا۔ دھرم سائی اور سنان سائی اسے بیڈ پر آرام کرنے کا کہہ کر خود نیچے جا چکے تھے، جبکہ وہ آرام کرنے کے بجائے پہلے تو زاوش کے آنے کا انتظار کرتا رہا، جو صرف اسے ویلکم کے لیے دروازے تک آئی تھی۔ اور پھر نہ جانے کہاں کون سے بل میں جا چھپی تھی اس کی چوہیا۔ کافی دیر اس کا انتظار کرنے کے بعد وہ اٹھا اور دروازہ لاک کر دیا۔ دروازے کو اچھے سے لاک کر کے وہ چھت کو دیکھنے لگا، جس میں کمال کی سیلنگ کی گئی تھی۔ اس کے کمرے کو بے حد خوبصورت طرز سے تیار کیا گیا تھا، جس میں زیادہ ہاتھ اس کا اپنا ہی تھا۔ وہ اپنے کمرے کی ایک ایک چیز کو اپنے طریقے سے ڈیزائن کروا چکا تھا۔ جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ کوئی بھی اس کے کمرے میں اس وقت نہیں آ رہا، وہ اونچے میز پر چڑھا اور بائیں ہاتھ سے اپنی چھت کو ٹٹولنے لگا۔ دائیں کندھے پر اسے گولی لگی ہوئی تھی، اسے ہلاتے ہوئے اسے کافی تکلیف ہوتی تھی، لیکن بائیں ہاتھ سے اپنا کام بآسانی کر سکتا تھا۔ کافی دیر تک چھت کو ٹٹولنے کے بعد اس نے اپنے بریسلیٹ میں سے ایک چھوٹی سی چابی نکالی اور چھت میں موجود چھوٹے سے سوراخ میں ڈالنے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہاں سے ایک ڈبے نما چیز اس کے ہاتھ پر گری، جو چھت کی ہی ایک ٹائل کا حصہ محسوس ہوئی تھی، لیکن کوئی
لیکن وہ کوئی ٹائل نہیں بلکہ ایک ڈبہ تھا جسے بیڈ پر رکھتے ہوئے اس نے فوراً اس کے اندر مطلوبہ چیز کو تلاش کیا تھا۔ وہ چیز بیچ میں موجود تھی۔ اس نے ریلیکس ہو کر سب کچھ ویسے ہی واپس رکھا اور دروازے کا لاک کھول کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا تھوڑی دیر پہلے وہ گولیوں سے چھلنی وجود لیے میز پر چڑھا کچھ کر رہا تھا۔ ان 10 سے 12 دنوں کے بیچ وہ صرف 2 بار ہی گھر آیا تھا اور ان 2 بار اس نے مسکان کا چہرہ دیکھنے کی غلطی ہرگز نہیں کی تھی۔ وہ اسے دیکھنا تک پسند نہیں کرتا تھا۔ دوسرا، وہ اس کے ساتھ اپنے کسی بھی رشتے کو ماننے سے انکاری تھا۔ دھرم سائی کے اتنے سمجھانے کے باوجود بھی وہ اپنی بات پر قائم رہا۔ اس نے مسکان کی جانب دیکھنا تک گوارا نہ کیا تھا، لیکن آخر کب تک ایک ہی گھر میں رہ کر وہ کیسے دور رہ سکتا تھا؟ ہسپتال سے لوٹنے کے بعد ساحر سائی کو کمرے میں چھوڑ کر وہ خود فریش ہونے چلا گیا تھا۔ ابھی فریش ہو کر باہر نکلا ہی تھا کہ سامنے سے مسکان آتی نظر آئی۔ وہ اسے نظر انداز کرتا وہیں سے پلٹ کر دوسری طرف سے جانے لگا۔ سنان سائی وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی خوشی تھی جسے وہ بنا کوئی بھی اہمیت دیے وہیں رک گیا۔ اب کون سا ڈرامہ کرنا تھا اس نے اس کے سامنے؟ آپ مجھے نظر انداز کر رہے ہیں؟ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ میں آپ کی بیوی ہوں۔ آپ نے مجھ سے شادی کی ہے۔ آپ مجھے اس طرح سے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ آپ کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا اور آپ ہے کہ… وہ بے حد معصومانہ انداز میں اس کے پاس کھڑی تھی، اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بول رہی تھی، لیکن سامنے کھڑے شخص کو نہ تو اس کی معصومانہ شکل پر یقین تھا اور نہ ہی اس کے لب و لہجے سے کوئی مطلب تھا۔ وہ لمحے میں اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ جھٹک چکا تھا۔ اپنی حد میں رہو لڑکی، میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور نہ ہی تم میری بیوی ہو۔ یہاں تم صرف اور صرف دارم سائی کی کرم نوازی اور ترس کھانے کی وجہ سے رہ رہی ہو۔ یہ مت سوچنا کہ اگر تم نے دارم سائی کے سامنے اپنی معصومیت کا جھوٹا ڈرامہ کر کے اسے یقین دلا لیا ہے تو میں بھی تم پر یقین کروں گا۔ وہ مظلوم لوگوں کا خیر خواہ ہے، کسی پر ظلم ہوتا دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر پاتا، لیکن یہ مت سوچنا کہ میں تمہارے ڈراموں پر کبھی بھی یقین کروں گا۔ اس لیے ابھی ناٹک بند کرو۔ میں جانتا ہوں کہ اس رات ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جس کے بعد تم پاگل ہو جاؤ یا تمہارا بچہ مر جائے۔ اور دوسری بات، یہ جو ناٹک کر کے تم میرے گھر میں آئی ہو نا، اسے جلد سے جلد ختم کرو اور دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ جب بچے کے نام پر تمہیں کچھ بھی نہ مل سکا تو تم نے گھر میں آ کر یہ پاگل پن کا ڈرامہ شروع کر دیا۔ آج جو براہ راست اس سے مل چکا تھا تو کیوں نہ ساری باتیں کلیئر کر دیتا۔ سنان سائی، آپ کو کیا لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی روتے ہوئے بولی۔ سنان کو لمحے کے لیے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے اس کی آنکھوں میں چالاکی تھی، لیکن اب آنسو۔ آپ کو لگتا ہے میں جھوٹے الزام لگا رہی ہوں؟ آپ نے مجھ سے نکاح اپنی مرضی سے کیا تھا، میں نے نہیں کہا تھا مجھ سے نکاح کریں۔ کیا غلط کیا میں نے اگر آپ سے اپنا نام مانگا؟ آپ میرے بچے کے باپ تھے، یہاں میرا بچہ مار کر آپ اپنے خوابوں کے محل سجا رہے ہیں، زرنش کے ساتھ ایک نئی اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، مگر میرا کیا؟ آپ کے ظلم سہ کر میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا سنان سائی۔ اس دن میں نے صرف اپنا بچہ نہیں کھویا بلکہ ماں بننے کی صلاحیت بھی کھو دی۔ اس دن آپ نے صرف میرا بچہ نہیں مارا بلکہ مجھ سے ماں بننے کا حق بھی چھین لیا۔ آپ کے لیے شاید یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہوگی، شاید اس طرح کسی بھی عورت پر ترس کھا کر نکاح کر کے آپ لوگ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہوں گے، لیکن ہم جیسی عورتیں نہیں بڑھ پاتی۔ سنان سائی، میں جانتی ہوں یہ بات آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی تھی، لیکن مجھ سے تو میرا سب کچھ چھن گیا نا، مجھ سے میرا سب کچھ چھن لیا آپ نے۔ بتائے نا میں کہاں جاؤں؟ کہاں جاؤں؟ کیوں مارا آپ نے میرے بچے کو؟ جواب دے، کیوں مارا آپ نے میرے بچے کو؟ کیوں چھین لیا مجھ سے میرا بچہ؟ اب وہ اس کے گریبان کو پکڑتی اسے جھنجھوڑنے لگی تھی۔ اس کے ڈرامے دیکھ کر سنان کا دل چاہا کہ اس کے منہ پر رکھ کر ایک تماچا لگا کر اس کو اس کی اوقات یاد دلا دے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی سمجھتا اس کے بے قابو وجود کو زرنش نے سہارا دیا۔ چھوڑو مجھے جاننا ہے کہ کیوں اس شخص نے میرا بچہ مار ڈالا۔ کیا قصور تھا میرے معصوم بچے کا؟ کیوں مجھ پر ظلم کیا؟ آج مجھے جواب چاہیے۔ کیوں مجھ سے ماں بننے کی صلاحیت چھینی؟ کیوں میری کوکھ اجاڑ دی؟ جواب دو مجھے۔ سنان شاہ، کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ وہ چلائی جا رہی تھی جبکہ زرنش کی آنکھوں میں اسے پہلی بار کچھ اور محسوس ہوا تھا۔ اسے گنہگار سمجھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بے اعتباری تھی۔ نہیں، اس کی زرنش اس پر یقین کرتی ہے۔ اس نے اپنے دل کو سمجھایا جبکہ وہ مسکان کو بہت مشکل سے سہارا دیتی کمرے کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ زرنش کو سب کچھ پتہ چل گیا تھا کہ اس سے کچھ بھی نہیں
چھپا نہیں رہا تھا۔ کیا وہ جان چکی تھی کہ مسکان کس طرح اس گھر میں آئی ہے؟ کیا اسے پتہ چل چکا تھا کہ مسکان نہ صرف اس کے نکاح میں ہے بلکہ شاید اس کے بچے کی ماں بھی بننے والی تھی؟ اسے اپنے کردار پر یقین تھا، چاہے نشے میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن زرنش کے علاوہ کسی عورت کو وہ مقام نہیں دے سکتا ہے جو زرنش کا ہے۔ اسے یقین تھا کہ مسکان جھوٹ بولتی ہے، وہ کبھی بھی اس کے بچے کی ماں نہیں بننے والی تھی، لیکن وہ پریگننٹ تھی اور ان رپورٹ پر سنان کا نام لکھا تھا۔ ڈی این اے رپورٹ سنان کے نام کی تھی اور اب سنان سچ میں پریشان ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زرنش سے نگاہیں کس طرح سے ملائے گا اور کیا وجہ بتائے گا اس سے سب کچھ چھپانے کی۔ ساحر سائی کو کمرے میں چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں آیا۔ تھوڑی دیر پہلے در تو نیچے ہی تھی سب کے پاس، اس نے اسے اوپر آنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ وہ ناراض تھا، لیکن کیا اس کی ناراضگی سے اسے کوئی فرق پڑتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ وہ تو بس کسی بھی طرح اس سے دور رہنا چاہتی تھی، لیکن کیا وہ اس سے دور رہ سکتا تھا؟ اس کا اپنا دل ہی کمینہ تھا جو اس کے ساتھ دغا بازی کرتا تھا۔ وہ اسے اس لڑکی کے خلاف نہیں ہونے دیتا تھا۔ جس طرح سے اس لڑکی نے اس کے ساتھ دغا بازی کی تھی، اس کے سامنے کوئی اور ہوتا تو وہ اسے چیر کر رکھ دیتا۔ اسے اتنا بڑا فریب دینے والا انسان اس کے دل کے کتنے قریب تھا، اس بات کا در کو اندازہ تک نہیں تھا۔ وہ کافی تھکا ہوا تھا، اسی لیے بیڈ پر لیٹتے ہی اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ اس نے بھی مزید در کا انتظار نہیں کیا، وہ اس کا دیدار کرنا چاہتا تھا، اسے بالکل اپنے قریب بٹھا کر اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت سچ میں بہت تھکا ہوا تھا۔ وہ کب نیند کی وادیوں میں اترا، اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ نیند کی دیوی بہت جلد اس پر مہربان ہوئی تھی اور اپنے بستر پر پڑتے ہی وہ گہری نیند میں اتر چکا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اسے عجیب سی آواز سنائی دی تھی۔ ایسا لگا جیسے کوئی وامیٹنگ کر رہا ہے۔ کمرے میں اندھیرا چھا چکا تھا، شاید سوتے سوتے رات ہو گئی تھی اور یقیناً اس کی تھکاوٹ کا احساس کرتے ہوئے کسی نے اسے جگایا نہیں تھا۔ ابھی تک وہ نیند میں تھا، جب اسے پھر سے آواز سنائی دی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ واش روم کا دروازہ لاک نہیں تھا، لیکن بند تھا۔ اسے زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑی، اس سے پتہ چل چکا تھا کہ در کی طبیعت خراب ہے۔ وہ تیزی سے اٹھ کر واش روم کی جانب آیا تھا۔ جب وہ تولیے سے منہ صاف کرتی باہر کی جانب آ رہی تھی، اسے دیکھتے ہی وہ آگے بڑھنے لگی، لیکن دارم سائی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا ہوا در، تم ٹھیک تو ہو؟ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، میرے خیال میں تمہیں ہسپتال چلنا چاہیے، تمہارا چہرہ کتنا زیادہ سرخ ہو رہا ہے۔ وہ اس کا چہرہ تھامتے ہوئے فکر مندی سے کہنے لگا۔ اس کا چہرہ سچ میں سرخی چھلک رہا تھا اور شکل سے بھی وہ صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ اس کی فکر مندانہ انداز پر اس نے ایک نظر دارم کو دیکھا اور پھر فوراً ہی اپنے دونوں گالوں سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے اور بنا اسے مخاطب کیے باہر نکل گئی۔ در، کیا مسئلہ ہے؟ تمہاری ہر بات برداشت کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مجھے نظر انداز کرو گی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، تمہاری طبیعت کافی زیادہ خراب۔ ٹھیک ہوں میں دارم سائی، بالکل ٹھیک ہوں، اور خدا کے لیے میرے سامنے یہ جھوٹی محبت نہ جتائے تو بہتر ہوگا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میرے سامنے یہ جھوٹے ڈرامے کریں گے تو میں پگھل جاؤں گی؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اپنے فکر مندانہ انداز سے آپ مجھے میرے فیصلے سے ہٹنے پر مجبور کر دیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ دارم سائی، میں سچ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، آپ اس دنیا کے آخری انسان بھی ہوتے نا، تب بھی میں ساری زندگی آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ پتہ نہیں آپ کو یہ بات کب سمجھ میں آئے گی۔ کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے آپ کے ان محبت کے ڈائیلاگ سے، اور نہ ہی میرے نزدیک کوئی اہمیت رکھتے ہیں۔ خدا کے لیے جان چھوڑیں میری۔ 10 دن سے سکون میں تھی، آپ گھر آ گئے ہیں زندگی حرام کرنے کے لیے۔ وہ بے حد بدلحاظی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے اس کے سامنے سے گزر گئی تھی، جب اچانک دارم نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ اس کے انداز میں اتنی شدت تھی کہ درد کی کرہ نکل گئی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ در؟ کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ؟ کیوں میرے ساتھ ساتھ خود کو بھی اذیت دے رہی ہو؟ طبیعت خراب ہے تمہاری، میں تمہاری طبیعت کا پوچھ رہا ہوں اور تم اتنی بڑی گردان باندھ رہی ہو۔ کیا لگتا ہے تمہیں میں تمہاری فکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ سکوں، یا ساری زندگی اس حویلی میں رکھ سکوں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، میں تمہاری فکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے، اور مجھے تمہارے ساتھ رہنے کے لیے یا اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں اگر یہ غلط فہمی ہے کہ تم یہ سب کچھ کر کے مجھ سے طلاق لے لو گی، کہ یہ صرف تمہاری غلط فہمی ہے، اور مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہیں اپنے طریقے سے سمجھاؤں۔ وڈیرا ہوں دارم سائی، اور وڈیرے اپنی بیویوں کو لگام کس طرح سے ڈالتے ہیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں جو میں نہیں کرنا چاہتا۔ محبت ہو، محبت بن کر رہو، تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ مجھے بیویوں کو غلام بنا کر رکھنے والے مرد پسند نہیں ہے۔
دل میں رہتی ہو دل میں رہو، اگر ایک بار عورت اپنے مرد کے دل سے اتر جائے نا تو پھر کبھی وہ مقام حاصل نہیں کر پاتی جو کبھی اس کا ہوتا ہے۔ اپنے مقام سے نیچے مت اترو، پچھتاؤ کہ اس دل میں بسایا ہے تمہیں، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، یہ نہ ہو کہ دارم سائی تمہیں دل سے نکال کر جوتے کی نوک پر رکھ دے۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے کی طرف دھکا دیتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ در تو اس کا انداز دیکھ کر کانپ اٹھی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو ساحر کو سوتا ہوا دیکھا۔ ایک تو اسے کمرے میں آنا اتنا عجیب لگ رہا تھا، شادی کے بعد وہ صرف اس کی سیج سجانے اس کے کمرے تک آئی تھی اور اب اتنے دنوں سے اس کی بیوی کے روپ میں اس کے کمرے میں ہی رہ رہی تھی، لیکن آج وہ ایک نئے روپ میں آئی تھی۔ آج وہ اس کی بیوی تھی اور شاید اس روپ میں اس نے پہلے اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ جسم پر سرخ رنگ کا لباس پہنے وہ ہلکی پھلکی تیار تھی، کیونکہ گھر میں مہمان بہت زیادہ آئے تھے اور اماں سائی کا کہنا تھا کہ ابھی تمہاری شادی کے دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ کیسی ماسیوں جیسی حالت بنا کر رکھی ہے۔ شوہر کو خوشی ہوتی ہے جب عورت اس کے نام سے سنورتی ہے۔ ایک مرد اپنی بیوی کو اپنے نام سے سجتے دیکھ کر کتنا خوش ہوتا ہے۔ اگر اس بات کا اندازہ ایک عورت لگا لے تو وہ کبھی بھی خود کو بے رونق نہ رکھے۔ اماں سائی کے کہنے پر اس نے زیادہ کچھ نہیں پہنا تھا، صرف گہرے سرخ رنگ کا لباس پہن کر ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں اور چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ ٹاپس کے ساتھ نازک سا لاکٹ پہن لیا تھا، لیکن اتنی سی تیاری کے بعد بھی وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ ساحر سائی کے گھر واپس آنے سے کتنا خوش تھا، ساحر سائی کے گھر واپس آنے سے کتنا خوش تھی یہ تو ہر کوئی اس کے چہرے سے بھی اندازہ لگا سکتا تھا۔ اماں سائی تو آتے جاتے ماشاءاللہ کہتی اس کی نظر اتار رہی تھی، جبکہ وہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے ہر طرف گھوم رہی تھی، اور اب اماں سائی نے ہی اسے ساحر سائی کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ ڈاکٹر کی باتوں کو لے کر وہ بہت پریشان تھی، کیونکہ اس نے اپنے ذہن سے کوئی بھی بات جانے نہیں دی تھی، جس کی وجہ سے وہ کمرے میں آنے سے کافی زیادہ کترا رہی تھی۔ لیکن کمرے میں آ کر ساحر کو سوتا دیکھ اسے کچھ سکون ہوا تھا۔ آرام دہ لباس چینج کر کے آہستہ سے لائٹ آف کر کے وہ اس کے بیڈ پر آ کر لیٹی ہی تھی کہ اچانک اپنی کمر پر گرفت محسوس ہوئی اور لمحے میں ساحر شاہ کی پناہوں میں تھی۔ اسے اپنے اتنے قریب محسوس کر کے زاوش کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جب اپنی گردن پر اس کی گرم سانسوں کو محسوس کیا، وہ جی جان سے کانپ کر رہ گئی۔ وہ اس کے اتنا نزدیک آ جائے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا، اور وہ جاگ رہا ہوگا یہ تو وہم گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ تو اسے سوتا ہوا محسوس کر کے اس کے اتنے قریب آ گئی تھی، اگر اسے پتا ہوتا کہ وہ جاگ رہا ہے تو غلطی سے بھی ایسی غلطی کرنے کے بارے میں نہ سوچتی۔ اس کے وجود میں جیسے کپکپی سی دوڑ گئی تھی، اس کی پناہوں میں پڑی وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی جب اسے اپنی گردن پر اس کی چبھتی ہوئی مونچھوں کا لمس محسوس ہوا، مانو جان لبوں میں آ گئی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے ساحر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی چھوٹی سی مزاحمت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس کی مزاحمت کو ناکام بناتا وہ ہاتھ تھامتے ہوئے تکیے سے لگا چکا تھا، اور اب وہ براہ راست مگر اندھیرے میں اس کی نگاہوں میں جھانکتا، اپنے نرم گرم لب اس کی پیشانی پر رکھتے پھر نیچے کی طرف سفر کرنے لگا۔ وہ اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی نگاہیں جیسے جھک گئی تھی۔ زاوش کو تو اس کے بے باک لبوں کے لمس سے جیسے سکتہ ہو گیا تھا، وہ چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا ننھا سا دل سینے کی تمام دیواروں کو توڑ کر باہر آنے کو مچل اٹھا تھا، جبکہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کیے وہ اس کی گردن پر جا بجا اپنے لبوں کا لمس چھوڑ رہا تھا۔ ساحر سائی پلیز چھوڑیں مجھے، وہ مچل کر اس کی گرفت سے نکلنے لگی۔ جب دماغ میں ڈاکٹر کی باتیں گھومی اس کی مزاحمت تیز ہونے لگی تھی۔ وہ تو خدا کی کرنی تھی کہ اس کے لمس پر وہ بہکی نہیں تھی، بلکہ مچل کر اس کی پناہ سے نکلنے کی جدوجہد کرنے لگی تھی، لیکن سامنے والے پر کون سا کوئی اثر ہو رہا تھا۔ وہ تو مکمل بے خود ہوا اس کے دلکش وجود پر اپنی ملکیت کی مہر لگانے کو تیار تھا۔ اس وقت زاوش کا نشہ اتنا سر چڑھ کر بول رہا تھا کہ اسے اپنے درد کی فکر نہ تھی، بس آج اسے زاوش چاہیے تھی، اور کسی بھی حال میں چاہیے تھی۔ کوئی ڈاکٹر اسے اس کی زاوش سے الگ ہونے پر مجبور نہیں کر سکتا، لیکن زاوش ایسا نہیں چاہتی تھی۔ ہاں یہ سچ تھا کہ وہ تیار تھی اس کی ہونے کے لیے، وہ خود بھی تو صرف اس کی ہو کر اس کے کمرے تک پہنچی تھی، وہ کیسے اسے خود سے دور کرتی، لیکن ایسا اس کے لیے ضروری تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ چند پل کی قربت کے لیے وہ زندگی بھر کی اس تکلیف سے گزرے۔ وہ اس سے کتنی محبت کرتی تھی یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن آج اسے اپنی محبت اس پر ظاہر کرنی تھی۔ مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں، اسے یقین تھا وہ اسے روک لے گی۔ ساحر شاہ پلیز میری ایک بات سنیں،
उसने भरपूर मज़ाहमत करते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, तो वो उसे घूर कर रह गया। अपने चेहरे को भीगता महसूस करके वो मज़ीद उसकी मज़ाहमत को नज़रअंदाज ना कर सका। क्या उसकी कुर्बत उसके लिए इतनी तकलीफ़दा थी? क्या वो उसकी पनाह में आकर रोने लगी? यह एहसास ही उसके लिए बेहद अज़ियतनाक था। वो लम्हे में उससे अलग हुआ और पल में उससे हटते हुए लाइट ऑन कर चुका था। इस वक्त उसे कितना गुस्सा आ रहा था वो बहुत अच्छे तरीके से समझती थी, लेकिन वो भी क्या करती, वो भी तो मजबूर थी। उसे अपने शौहर की ज़िंदगी अजीज़ थी और वो अपने शौहर को कभी भी किसी तकलीफ़ में नहीं देख सकती थी, वरना उसे उसका जायज़ हक लेने से कभी भी ना रोकती। कुछ दिन पहले उस रात साहिर की पनाहों में वो अपने आप को जितना अनमोल महसूस कर रही थी, उतना ही अपने मुहाफ़िज़ को खुद से करीब महसूस कर रही थी। जिस तरह वो लम्हा लम्हा उस पर अपने नाम की मोहर लगा रहा था, उसे बता रहा था कि वो उसकी ज़ात का हिस्सा है। साहिर शाह सिर्फ़ उसका है और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ साहिर शाह की। तो वो अपने आप को किस कदर पुरसुकून महसूस कर रही थी, ये तो सिर्फ़ वो जानती थी। लेकिन उसकी खुशियों को शायद उस रात किसी की नज़र लग गई थी। और किसी की काली नज़र ने ही तो आज उसे इस मकाम पर पहुंचाया था कि वो अपने ही शौहर को खुद से दूर करने पर मजबूर हो गई थी। अब निगाहें झुकाए हुए क्यों बैठी हो? बताओ मुझे क्या मसला है तुम्हारे साथ? वो बेहद गुस्से से भरा हुआ था। उसकी हरकत उसे कितनी नागवार गुजरी थी ये तो सिर्फ वही जानता था। और सबसे ज़्यादा गुस्सा उसे जाविश पर आ रहा था, जो नज़रें झुकाए आंसू पीने में मसरूफ़ थी। क्या मतलब है तुम्हारा? इतना ज़रूरी नहीं है कहीं पर भी जाना, तुम आराम करो अभी, तुम्हें अस्पताल से आए हुए वक्त ही कितना हुआ है। जाओ अपने कमरे में और आराम करो। दारमसाई, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ सख्ती करूँ। आज सच में असगर साहब की आवाज़ बहुत अरसे के बाद ऊँची हुई थी, खासकर जब से वो सरदार की कुर्सी पर बैठा था। तब से तो घर का भी कोई भी फ़र्द उससे ऊँची आवाज़ में बात नहीं करता था। बाबा साई, समझने की कोशिश करें, मैं सिर्फ़ आपका बेटा नहीं हूँ, इस गाँव का सरदार भी हूँ। मेरा जाना ज़रूरी है, मैं जल्दी आ जाऊँगा, आप फ़िक्र ना करें, आप जाएँ अपने कमरे में आराम करें। और वैसे भी अंसर मेरे साथ है, अंसर तुम बाबा साई को कमरे में छोड़ के आओ, तब तक मैं चेंज करके आ जाता हूँ। वो उन्हें कहता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था, जबकि बाबा साई को संभालना अब अंसर की जिम्मेदारी थी। वो गुस्से में कमरे से बाहर तो आ गया था, लेकिन घर से बाहर निकलने के बजाय वही लॉन में टहलने लगा। जब थोड़ी देर में बाबा साई ने भी उसे ज्वाइन कर लिया, उनसे बातों बातों में लगे अंसर ने आकर उसे एक और धमाकेदार खबर दी, जिसके बाद उसे अभी 1 घंटे में जरगे पर पहुंचना था। वो कमरे में आया तो नूर को बेड पर बैठे हुए देखा। वो उसे नज़रअंदाज करता नहाने के लिए चला गया था। ठंडे पानी से नहाने के बाद वो काफ़ी पुरसुकून हो गया था। अब उसे अपनी रूठी हुई बीवी को भी मनाना था। उधर से मोहब्बत करता था, उसकी नादानियों की वजह से वो उसे ना तो नज़रअंदाज कर सकता था और ना ही उसे दुनिया के रहम करम पर छोड़ सकता था। वो जानता था उसकी बेजा सख्ती या नाराज़गी उसे मज़ीद उससे दूर कर देगी। पिछले 5 महीनों में जितना उसे दारमसाई ने समझा था, इतना तो वो खुद को भी नहीं समझती थी। दारमसाई नफासत से अपने बाल सेट करते हुए आईने में उस हसीन चेहरे पर निगाहें जमाए उसे गहरी सोच मसरूफ़ देख रहा था। उसकी कातिल निगाहें पास पड़े रोशन लैंप की तरफ थी। उस लम्हे दारमसाई को इस लैंप से भी जलन होने लगी थी। उसकी नज़रों के ताक़ुब में वो बिला किसी और शय को कैसे बर्दाश्त करता, जबकि इतने बड़े मुजस्समे गुरूर को वो सिरे से नज़रअंदाज कर देती थी। अपने आप को उसकी गहरी नज़रों के हिसारे महसूस करते हुए उसने बेसाख्ता ही उसकी तरफ निगाह उठाकर देखा तो दिलकशी से मुस्कुराया। लबों पर एक जानदार तबस्सुम बिखरा था। ज़ौजे मोहतरमा, कभी मोहब्बत से भी देख लीजिए, क्योंकि हर वक्त इन निगाहों से मुझ मासूम को घायल करने पर तुली रहती हैं आप। उसकी निगाहों के हिसार में खुद को महसूस करके वो खिल उठा था। बेशक एक लम्हे के लिए ही सही। वो कदम दर कदम उसकी तरफ उठाता दिल फरेब अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला था, प्लीज़ धर्मसाई, इस वक्त मैं आपकी ये रोमानवी बातें और डायलॉग सुनने के मूड में नहीं हूँ। प्लीज़ इस वक्त ये ड्रामा बंद करें। वो बेजारी से कहते हुए गर्दन मोड़ गई। उसकी बदतमीज़ी पर उसे उसे हैरत हुई थी। दारमसाई ने दर के ज़िंदगी में आने से पहले इतनी बर्दाश्त खुद में कभी महसूस नहीं की थी। बेशक उसकी जगह अगर कोई और होता तो इस वक्त तक वो अपनी गर्दन से हाथ धो बैठता। न जाने कौन सी बीवियां होती हैं मिसेस दरे-नूर दारम शाह, जो शादी के 5 महीने बाद शौहर के रोमानी अंदाज और डायलॉग से खुश होकर उसकी दिलजोई में मसरूफ़ हो जाती हैं, और एक तुम हो जो मेरी मोहब्बत को अपनी बेपनाह नफ़रत के नश्तर चुभोकर रेज़ा रेज़ा कर देती हो। वो डार्क ब्राउन आँखों में इश्क की सल्तनत आबाद किए इस सल्तनत की मलिका से कह रहा था, इंसान जो बोता है वही पाता है। दर ने अपनी तरफ से उसे लाजवाब किया था, लेकिन जवाब में उसका दिलकश कहकहा सुनकर वहाँ से उठकर जाने लगी। लेकिन वो उसे अपनी बात
बात सुने बगैर वहाँ से जाने दे तो उसे धर्मशाहसाई कौन कहे। इंसान जो बोता है वही पाता है ना। लेकिन अपने दिल पे हाथ रख कर कहो दरे दारम, जो कभी तुम्हारा दिल दुखाने की गुस्ताखी की हो, कभी जो तुम्हारे सितम का तुमसे शिकवा किया हो। वो सर्द नज़रें उस पर जमाए पूछ रहा था। अगर हाँ तो दिल समेत सर भी कलम करके तुम्हारे कदमों में रखने का हौसला रखता है दारमसाई। जुनून की आखिरी हद से तुमसे इश्क करता हूँ। दारमसाई उसकी आंखों में झांक कर उसके सामने अपना दिल खोल रहा था। मगर यहाँ किसे परवाह थी, दरे नूर तो उसके दिल की दुनिया को आग लगाने में माहिर हो चुकी थी। ना तो मुझे आपके दिल की तमन्ना है और ना ही कलम हुए सर की ख्वाहिश। दारमसाई, आप मुझसे मोहब्बत करते ही नहीं। अगर आपको मुझसे मोहब्बत होती तो ये ज़बरदस्ती की घुटनज़दा ज़िंदगी नहीं गुजार रही होती मैं। अगर आपको मुझसे मोहब्बत होती तो आपके साथ ज़बरदस्ती के रिश्ते में घुट घुट कर नहीं मर रही होती मैं। मोहब्बत में कैद नहीं होती है। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो कर दें मुझे आज़ाद। ये शादी बुज़ुर्गों का फ़ैसला थी, लेकिन इसको निभाना तो हमारा फ़ैसला है। आप अपनी मोहब्बत को साबित कर दे दारमसाई। वो जुल्म की इंतहा पर थी। हा 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 हा। तकरीरें अच्छी करती हो, इस दफ़ा इलेक्शन में खड़ा कर दूँ तुम्हें? नहीं, लेकिन नहीं। दारमसाई की मिल्कियत को कोई आंख उठाकर देखे तो दारमसाई उसकी आंखें ना निकाल दे। तुम बस अपने साई के सामने तकरीरें करो, मैं तुम्हें दाद भी दूंगा और इनाम भी। वो मुस्कुराते हुए अपना गम बड़ी दिलकशी से छुपाकर उसके लबों पर झुका था। अपनी मोहब्बत का नरम लम्स उसके लबों को बख्शता वो उसके चेहरे के नक़ूश को देख रहा था। कौन कमबख्त कह सकता था इतनी मासूम सी दिखने वाली लड़की ये इतनी जालिम है कि उसके इश्क में इस गांव का सबसे जालिम तरीन सरदार मोहब्बत की बूंद बूंद के लिए तरसता है। अब सो जाओ आराम से, किसी ज़रूरी काम के लिए जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आऊँगा। उसका माथा चूमते हुए वो बाहर निकल गया। उसके अंदाज से कहीं से नहीं लग रहा था कि नूर की इतनी मेहनत उसके किसी काम आ रही है। थोड़ी देर का गुस्सा और फिर वही मोहब्बत जताता लहजा वो कैसे खुद से दूर करती समझ नहीं आ रहा था। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किश्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किश्त में फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।